ملک الموت سے پوچھا گیا کیا آپ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف ہوئی؟ ملک الموت نے کہا 2 بندے ایسے تھے جن کی روح کو قبض کیا تو میرے دل میں رحم کا خیال آیا، رحم آیا۔ کون سے 2 بندے؟ اے اللہ، ایک مرتبہ آپ نے سمندر کے اندر کشتی ٹوٹی، ایک عورت نے ایک نومولود بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، کشتی ٹوٹ گئی، وہ تختے کے اوپر تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، آپ نے مجھے حکم دیا اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ میں جب اس عورت کی روح کو قبض کرنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا، اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیا، عورت کا دیا۔ عجیب ماجرا، کہا وہاں پہ میرے دل میں رحم آیا۔ کہا دوسرا واقعہ یہ تھا جب شداد نے ساری زندگی کمائی کی، اس کمائی سے خوبصورت باغات بنا لیے، جنت قائم کر لی، سارا مال و دولت لگا لیا، ظلم جبر ساری جادو کی، ساری طاقتوں کی، ساری حرام کمائی کا اپنا خوبصورت ترین باغ، عام معنوں میں جنت ہی بنا لی، اس میں آرائش کر کے ذبائش کر کے بڑی شان و شوکت سے جب اس میں داخل ہونے لگا پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس شداد کو اس کے اندر قدم نہ رکھنے دینا، ابھی اپنی جنت میں داخل نہ ہو، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر آپ چند لمحے اس کی موت کا مؤخر کر لیتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیتا کہ ساری زندگی میں نے جو کچھ کما کے بنایا یہ کیسا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے انجوائے کر لیتا۔ میرے دل میں یہ 2 واقعات ہیں جو رحم کے پیدا ہوئے۔ اسرائیلی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جو شداد تھا یہ کون تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس کی ماں نے چھوڑا، میں رب نے تنہا یگانہ یکتا اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کی پرورش کی، اس کی نشو نما کی، اس کی ہڈیاں تندرست ہوئیں، آپس میں مضبوط ہوئی تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ ہے جس کو ماں کی بھی آغوش نہ ملی، جس کو رب نے پالا تھا اور رب ہی کی بغاوت پہ اتر آیا، اس لیے یہ اس کو سزا دی کہ اس کو جنت میں بھی اپنی ہی تیار کردہ دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دی۔ میرے بھائیو، موت کیا ہے؟ موت اتنی بڑی حقیقت ہے، آپ بتائیے کتنے کتنے بڑے علماء عصر حاضر کے دنیا میں نہیں رہے، کتنے کتنے بڑے اولیاء نہیں رہے۔ امام ابن تیمیہ کہاں ہیں؟ ابن کثیر کہاں ہیں؟ ابن قدامہ کہاں ہیں؟ ابن قیم کہاں ہیں؟ احمد ابن حنبل کہاں ہیں؟ شافعی، مالک۔ بتائیے یہ جو جلیل القدر لوگ ہیں جن کے نام آج زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں لیکن یہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، میں اور آپ، ہم تو نہ جلیل القدر ہیں، عام طالب علم ہیں، کچھ عام تاجر ہیں، ہمارا تو شاید 100 سال بھی دھرتی پہ نہیں گزرنے، اس دنیا سے نام بھی مٹ جانا ہے، خود تو مٹ ہی جانا ہے، مٹی تو ہو ہی جانا ہے، لیکن نام بھی باقی نہیں رہنا۔ صحابہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جلیل القدر صحابہ۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں تھے، ان کو پسینے آ رہے تھے بار بار، اور وہ بخار کی شدت میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ان للموت لسکرات، بے شک موت کے اندر سختی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سب سے افضل آدمی، کائنات کا سب سے افضل انسان، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، گناہوں سے پاک ہے، اور وہ نبی، وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ ان للموت لسکرات، بے شک موت کے اندر بڑی سختی ہیں، بے شک موت کی بڑی تکلیفیں ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے تھے، اس کے بعد جب میں سنتی کہ فلاں شخص کے اوپر بڑی شدت سے موت آئی، میرے دل میں کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی برا خیال نہ آتا، کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں جان دیتے ہوئے دیکھا۔ جبریل امین آئے تھے، ملک الموت بھی آئے تھے، کٹھے آئے، انبیاء کے پاس آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی ملک الموت آئے، یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ اسرائیلی روایت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے غصے میں، جلالی طبیعت تھی، آگے سے لگا دی ایک،
واپس کے کہا اللہ تو نے مجھے ایسے رسول اور پیغمبر اور ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ حکم بھی اجازت طلب کرنے کا دیا اور موت کو وہ چاہتا نہیں ہے، یا تو اجازت طلب نہ کرنے کا حکم ہوتا میں نکال لاتا، اب آپ کہتے ہیں ان سے پوچھ کے نکالنی ہے اور وہ بندہ موت کو چاہتا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا جائیے اس کو کہیے کہ ایک جانور کے نیچے ہاتھ پھیرے، جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی۔ مالک الموت آئے، کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر اور رسول تھا، آپ نے میرے پہ غصہ اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی بڑھا دی ہے۔ موسیٰ نے کہا کتنی؟ کہا یہ آپ جانور کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنے ہزاروں لاکھوں بال آ جائیں گے اتنی آپ کی زندگی، پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ ایک دم سمجھ گئے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر موت ہے تو میں ابھی آپ کو اجازت دیتا ہوں میری روح کو قبض کر لیا جائے۔